سندھ میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ منچھر جھیل سے ملحقہ بندوں میں 3 مقامات پر دراڑیں پڑ چکی ہیں، جس کے بعد پانی کا رساؤ شروع ہو گیا ہے۔ جھیل میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 2 فٹ رہ گئی ہے۔ جھیل کے ریگولیٹر کے دروازوں سے پانی کی سطح 6 انچ نیچے ہے، جس سے 7A فورٹ کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح 119.6 فیٹ تک پہنچ گئی ہے اور اب پانی کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 1.5 فیٹ رہ گئی ہے۔ جھیل سے ملحقہ منچھر پانی اوور فلو ہوا تو مٹی سے بھری بوریاں ڈال کر بچانے کی خاص زیر آب آ گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند امدادی مراکز میں ایک ایسا امدادی کیمپ بھی ہے جہاں منظم طریقے سے امدادی اشیاء کی تقسیم ہوتی ہے اور اسکول اور مساجد بھی موجود ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں جی نیوز کے نمائندے صابر علی شاہ۔ لاڑکانہ میں یوں تو تقریباً 300 سے زائد امدادی کیمپ شہر میں قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پر ہزاروں سیلاب زدگان پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کی حکومتی سطح پر بھی نہ صرف خبر گیری جاری ہے بلکہ بعض NGOز بھی اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں، لیکن لاڑکانہ میں کینسر اسپتال کے سامنے الخدمت کے خیمہ بستی کیمپ میں نہایت منظم انداز میں کام ہو رہا ہے جو کسی بھی کیمپ میں دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ اس کیمپ میں نہ صرف سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اسکول اور ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو نہ صرف زیور تعلیم سے آراستہ کر سکے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عبادات کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکے۔ یہاں پر نہ صرف ٹوائلٹس کا انتظام کیا گیا ہے بلکہ پینے کے پانی کے لیے ہینڈ پمپس بھی لگائے گئے ہیں جس سے سیلاب زدگان کو نسبتاً بہتر پانی میسر آ رہا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ان لوگوں کو جو جیکب آباد اور دوسرے علاقوں کو واپس جانا چاہ رہے تھے انہیں 18,000 روپے سے زائد کی رقم کرائے کے طور پر انہیں دی گئی ہے۔ اس کیمپ کا المیہ یہ ہے کہ حکومتی مشینری اس کیمپ میں موجود لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی انہیں امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ لاڑکانہ میں قائم کیے جانے والے امدادی کیمپ میں جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے صابر علی شاہ۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا